السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ جی جناب علی 16 مئی اور جمعے کا دن بہت مبارک دن اور ساری خبریں اچھی جا رہی ہیں. یوم تشکر بھی جا رہا ہے. سر جی ایک 10-12 دن میں نے عمران خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. مجھے بڑا سکون مل رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ٹل ہے. میں نے نہیں ٹی وی پہ بھی اور ویلاگرز نے بھی یہ چھوڑا شوشہ اس کے پیچھے چھوڑو کیونکہ یہ فتنہ پارٹی ہے. آپ سب سمجھتے ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں. تو جنگ کے دوران ان کے کیا خیالات رہے ہیں آپ ان کے سب یوٹیوب چینل جو ان کے چلانے والے ہیں ان کے انہی جنگ کے دنوں میں کتنے مشکل دن تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی جو دور کا ویسے دشمن ہوتا ہے نا وہ بھی اس موقع پہ آ جاتا ہے کہ بھئی میرا بھائی مشکل میں ہے تو میں آ جاؤں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری فوج کی مٹی پلید کرتا رہا. یہ شہباز گل, یہ محیط پیرزادہ, عادل راجہ میجر جو انڈیا کے چینلوں پہ بیٹھ کے حافظ منیر کو پتہ نہیں کیا القابات دیتا رہا برے. اور عمران خان کے ادھر کے لوگ ابھی بھی عاصم منیر کی, یہ کل کی بات ہے, عاصم منیر کی ہر جگہ لوگوں نے تصاویر لگائی ہیں کہ ہیرو, ہمارے ہیرو, بالکل ہیرو. اور ایک بندہ کل جاتا ہے اسلام آباد میں عمران خان کی تصویر لے کے حافظ منیر کے منہ کے اوپر لگا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ان کو معاف کر دیں. آپ کہاں کی بولی بول رہے ہیں جی ان کو معاف کر دیں؟ یہ معافی کے قابل ہے؟ یہ اس لیے آج میں بنا رہا ہوں کہ آج وہ ایم کیو ایم کے گورنر جو ہے, غاصب گورنر, جس کی یہ سیٹ ہی نہیں بنتی اور رولا ڈال کے بیٹھے ہیں, وہ کامران ٹیسوری, اس نے کہا ہے جی کہ عمران خان اور اس کے جو 9 مئی کے حملہ کرنے والے ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا جائے. یہ لائق ہیں عام معافی کے؟ یہ عام پھانسی کے لائق ہیں کہ ان کے لیے اعلان کیا جائے کہ ان کو عام پھانسی دے دی جائے سب کو, جو نہ ملک کے ہیں نہ اسلام کے ہیں. اسلام چلیں آپ اسلام کی باتیں کر لیں. عمران خان کے قریب سے قریب لوگوں نے اسلام کی کتنی توہین کی ہے. ہم اس بات کو تو اچھالتے نہیں ہیں کہ مذہبی حوالے کو نہیں. یہ خاتم النبیین نہیں نہ کہہ سکا جب وزیر اعظم بنا ہے. اس نے قوم سے معافی مانگی ہے کہ سوری یار میں باہر کا پڑھا لکھا ہوں, میں خاتم النبیین نہیں کہہ سکا تو مجھے معاف کر دینا. کتنی بڑی بات ہے. اور جب بھی حضور پاک کا نام لیتا ہے تو صحیح طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں کہتا. اور ڈاکٹر قدیر کے جنازے میں نہیں گیا, ٹھیک ہے, عبدالستار ایدھی کے جنازے میں نہیں گیا کہ اس کا ایک خاص فرقہ ہے. تو آپ کس دنیا میں رہتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کو معاف کر دیا جائے؟ میں پرانی باتیں یہ نہیں کرتا, یہی بات کر دیں. اور عمران کو جب کہا, عمران کے ویڈیو آپ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. یہ کہ انہوں نے کٹوتی تو نہیں کی. عمران کے حامیوں کی بات دیکھ لیں, عمران ہے تو پاکستان ہے. یہ وہ لوگ غور سے ویڈیو سنیں جو ابھی بھی عمران کی حمایت, کسی نہ کسی کونے میں عمران کی حمایت کے لیے وہ بیٹھے ہیں. وہ ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. عمران ہے تو پاکستان ہے. عمران کو جب کہتے تھے کہ بھئی اپوزیشن, جب وہ وزیر اعظم تھا, رولا ڈال رہی ہے, آپ یہ بات مان لیں, آپ نے مریم نواز کو بھی گرفتار کر دیا, سعد رفیق کو بھی, شاہد کاکان عباسی کو بھی, رانا ثناءاللہ کو بھی چرس کا لگا دیا سارا. تو یہ کہتے تھے یار ایڈنا نہ کرو, کوئی حالات خراب ہو جائیں گے, ماشاءاللہ. وہ کہتا لگ جائے. اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے عمران کو. آئی ایم ایف کو اس نے خط لکھا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو, منصف عوان کو نہیں یا آپ کو نہیں, پاکستان کو قرضہ نہ دو. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کتنے ثبوت آپ کو چاہیے؟ کتنے ثبوت ملک دشمنی کے, اسلام دشمنی کے کتنے آپ کو چاہیے؟ توہین اسلام کے آپ کو کتنے ثبوت چاہیے؟ کوئی بندہ ایک ہوتا ہے نا تو ٹھیک ہے, 2 1 2. آپ کو اس کے کردار کا پتہ بھی ہے.
کتنی آڈیو لیک ہوئی ہیں جناب، اس کی وہ گندی سیکشول ویڈیو لیک ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں. کس چیز کی معاف کر دیں؟ ابھی کی پرسوں کی بات ہے. امین گنڈاپوری نے درخواست دی ہے کہ جی جنگ لگ گئی ہے، عمران کو رہا کیا جائے. ابھی پرسوں جنگ ختم ہوئی ہے نا، تو عمران نے کہا جی میں نے تو امین گنڈاپوری کو کہا ہی نہیں تھا. اور یہ نیچے درجے کا منافق ہے، پرلے درجے کا منافق ہے. اور منافقوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ علماء کرام گائیڈ کریں جی. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اسلام کا پہلا منافق تھا نا. اس کا جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا. قرآن میں آیت آ گئی کہ آپ ان کے جنازے پڑھا رہے ہیں. یہ اسلام کے دشمن ہیں. میں اگر غلط ہوں تو مجھے علماء بتا دیں. کیا عبداللہ بن ابی منافق اعظم نہیں تھا؟ یہ منافق اعظم ہے، جس کو آج سارے کہہ رہے ہیں جی انڈیا سے سیز فائر ہو گیا، ان سے بھی کریں. ان کو پہلے دن پاک فوج نے کہا تھا 9 مئی کے بعد کہ اگر یہ سچے دل سے معافی مانگ لیں، اگر یہ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو پھر ہم اس کو سوچتے ہیں اور معاف کر دیں گے. کہا تھا نا. آپ اس گندے انسان کی بات کرتے ہیں کہ جس میں نہ اخلاقیات ہیں نہ سیاست ہے. اس کی ورلڈ کپ اس نے جیتا ہے تو ورلڈ کپ جیتا ہے، اس کے تو ہیرو ہم نے مانا ہے. اس کے تو اس نے پلاٹ لیے ہیں نواز شریف سے. شوکت خانم ہسپتال کے لوگوں نے پیسے دیے ہیں، اس نے دیے ہیں. 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے. ذرا اس سے پوچھیں اس کا کاروبار کیا ہے. یہ مرغیاں بیچتا ہے، کٹے وچھے بیچتا ہے، انڈے بیچتا ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ وی آئی پی لائف گزارتا ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ کتوں سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ اس آدمی کو پھر ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کامران ٹسوری وغیرہ کہ جناب عمران خان کو اس موقع پہ چھوڑ دیا جائے. اور علی گوہر نے کہا ہے کہ جناب انڈیا سے آپ سیز فائر کر سکتے ہیں تو عمران سے بھی کر دیں. کوئی اپنا غلطی تو مانے، کوئی غلطی تو مانے. اس کی تو یہ سزائے موت ہے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی بنتی ہے اس کی سزائے موت. تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اور یہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے نا جیسے آپ کے ذہن میں ہے، تو یہ وہ دم ہے جو 100 سال بھی نلکی میں رکھو نا پائپ میں، 100 سال کے بعد نکالو گے تو پھر یہ ایسے ٹیڑھی ہوگی. یہ وہ دم ہے، یہ وہ دم ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہہ گئے ہیں، حکیم سعید صاحب کہہ گئے ہیں، جو سنجیدہ علماء ہیں اس کے بارے میں کیا کہہ گئے ہیں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس کو جناب رہا کر دیا جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ خانہ کعبہ کی گھڑی اگر آپ کو ملے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی نہ ہو تو آپ اس کو کوڑیوں اس کو آپ بیچ کے تو خانہ آپ کہیں جی کہ میں نے یہ 1 کروڑ کی بیچی ہے اور وہ بیچی ہے آپ نے اربوں روپے کی ہے اور قوم خزانے کو نقصان پہنچائے. بہت بڑا خائن ہے یہ. خیانت کرنے والا ہے. ہم اس کو اسٹوڈنٹ لائف سے جانتے ہیں. ایک سارے کرکٹروں کے پیسے اور انعام بھی کھا جاتا تھا کہ میں نے شوکت خانم بنانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہی ہے. کل کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ ایک یہودی کی کمپین اپنے سالے کی کرنے کے لیے یہ محمد صادق کے خلاف کمپین کی ہے. اس نے نہیں کی. یہ ساری باتیں ہوا میں ہیں. آپ کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیا جائے. علیمہ کا پرسوں کا بیان پڑھ لو کہ مودی آئے گا، ان کے اوپر بم گرائے گا، ان کو تھپڑ مارے گا، یہ معافی مانگ لیں گے، یہ ہماری فوج ہے. یہ بیان ہے ان کا. ایسے موقع پہ یہ بیان دینے چاہیے. آپ بتائیں ذرا جو اس کی حمایت کر رہے ہیں. جنگ کے موقع پہ بھی ذرا آپ نکال کے دیکھیں شہباز گل کے، عمران ریاض کے، محیط پیر زادہ کے، ان کے بیانات نکال کے دیکھو. ادھر کے بھی ان کے بیانات جو ان کے باہر بیٹھے ہیں ان کے بیانات، انہوں نے پوری کوشش کی پاک فوج کو ذلیل کرنے کی. کچھ جرم ہوتے ہیں کمپاؤنڈیبل اوفینس انہیں کہتے ہیں، قابل راضی نامہ.
کچھ ہوتے ہیں نان کمپاؤنڈیبل. یہ ایسے جرموں میں پھنسا ہوا ہے جو قابل معافی نہیں ہے. اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں سن لو، یہ کوئی قابل معافی یہ جرم نہیں ہے. ریاست کے خلاف جرم ہے، اسلام کے خلاف. عدت میں نکاح، یہ کہتے ہیں آئے ہائے آپ نے عدت میں نکاح کر دیا. اس منحوسنی نے اس کو کہا تھا کہ عدت میں نکاح کرو گے نا میرے ساتھ تو پھر وزیر اعظم بنو گے. اور یہ ادھر سجدہ کرتا ہوا مزار پہ سجدے دیکھے ہیں نا آپ نے اس کے منہ سے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلتا ہے وہ نہ دیکھیں، اس کے سجدے دیکھیں جو تصویریں آئی ہیں. اس نے اس کے کہنے پہ نکاح کیا، پھر دوبارہ نکاح کیا اور ابھی تک نہیں مانتا. اور آپ جھوٹی کہتے ہیں عدت میں نکاح جیسا کیس اس کے اوپر بنا دیا. تو کیوں نہ بنائیں؟ اسلامی روایات کیا ہیں؟ کیا ہے اسلامی روایات؟ ایک ایک چیز آپ اگر غیر جانبدار طریقے سے سوچیں گے نا، آپ کہیں گے بھئی اس شخص کو نہ ووٹ بنتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی بنتی. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا نا تو اس کو ابھی تک یہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. گورنر سندھ آیا ہے بڑا اس کی حمایت کرنے والا، جو خود یہ سیٹ نون لیگ کی ہے گورنر کی. یہ تو شہباز کی مہربانی ہے کہ یہ بیٹھا ہے گورنر، اس کو فوراً فارغ کرو اور وہاں بشیر میمن کو گورنر لگایا جائے. یہ نون لیگ کے 2 گورنر بننے چاہیے تھے. کمال ہے. اب میرے پاس اور بھی باتیں تھیں لیکن میں اب ذرا غصے میں آ گیا، تو میں نے کہا ذرا جو لوگ حمایت کر رہے ہیں نا اس کی ان کو یہ بتا دوں. ابھی اس کا ہمیشہ اس کے 2 منہ رہے. یہ 2 منہوں والا سانپ ہے. اس کو جتنا دودھ پلاؤ گے نا، اس نے جو ہی اس کے اندر موقع ملا اس نے ڈنگ مارنا ہے آپ کو. اس کا ماموں تھا جو 90,000 فوج کو ہتھیار ڈال کے جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال کے اس کو لطیفے سنا رہا تھا. اس میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ ادھر ہی خودکشی کر لیتا. اور واپس آ کے کہتا ہے میں کشمیر آزاد کراؤں گا. اس کا ماموں اے کے نیازی. آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو چھوڑ دیں. وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں کہ کہیں ان میں تو نہیں کوئی کمی.